اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيء عدل وعفو وتفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عن هذا الله فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اوصیکم عباد اللہ ونفسی تقوی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان بندگان خدا، اللہ اپنے بندوں سے بار بار یہ سورہ رحمان میں دوہرا کر کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی، اپنے رب کی، پروردگار کی، پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بار بار اس بات کو کہا جاتا ہے کہ اللہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو، کہ کوئی بہانہ مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے کہ میں اس کو بخش دوں، اس کی خطا کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کے دفتر پر قلم عفو پھیر دوں۔ لیکن یہ انسان کتنا غافل ہے کہ اللہ اسے بخشنا چاہ رہا ہے، اللہ اسے معاف کرنا چاہ رہا ہے، اور اسباب فراہم کرتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے۔ مثلاً یہ ماہ شعبان معظم ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کی تیاری کے لیے رجب کو رکھا گیا، اور اس میں رمضان کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا گیا کہ رمضان کے لیے آپ اس میں شعبان میں تیار ہو جائیے، اس لیے اس میں بہت سے روزوں کی فضیلت بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک شب جسے شب نیمہ شعبان کہا جاتا ہے، الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ شب ہمیں شب جمعہ مل جائے گی اس بار، اور یوم نیمہ شعبان جمعے کے دن ہمیں نصیب ہوگا، جو 15 شعبان ہوگی۔ ہمیں اس شب میں اس کے بعد میں دوسرے خطبے میں مسائل بیان کروں گا اور چیزیں، ہمیں چاہیے کہ اس شب کو، جو شب جمعہ بھی ہے
شب نیمہ شعبان بھی ہے، اس کو اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے گزارنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعائے عرفہ میں آپ سنتے ہیں، پالنے والے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو ہماری ساری کوشش اس کو پانے کے لیے، ہماری ساری کوشش اس تک پہنچنے کے لیے، دیکھیے اس کا ہم تک پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اس تک پہنچنا مسئلہ ہے۔ وہ تو ہماری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے، قرآن میں اعلان کیا ہے اس نے، وہ تو ہم سے بہت قریب ہے، لیکن ہم ہی اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے قریب پہنچنے میں پھر ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور محنت بھی کیا، ایک لمحہ اگر خلوص کا مل جائے تو فوراً اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ شب نیمہ شعبان، اس میں ایک دعا ہے جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس دعا کو۔ بہت سی دعائیں ہیں مفاتی میں اور دوسری اعمال کی کتابوں میں، بہت سی دعائیں ہیں، سب پڑھیے آپ، ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو پتہ چلے۔ یا ایک ایسا 1 گھنٹے کے لیے سے ہی ایک ایسا درس مرکزی مسجدوں میں رکھیے کہ جو ان دعاؤں میں، چونکہ ترجمہ بھی اردو زبان میں ہے اور اردو بھی بڑی اس میں سخت والی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی اس سمجھنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے، تو کسی کو رکھیے تاکہ وہ ان دعاؤں کا ترجمہ کرے اور ان کا مطلب سمجھائے کہ یہ کیا ہے، مثلا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ایک دعا ہے، آپ اسے پڑھتے تھے، شب نیمہ شعبان میں وارد ہوئی ہے پڑھنا، اور اسے عام حالات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیغمبر اس طرح دعا فرماتے تھے، خدایا دیکھیے اس تک پہنچنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو قریب کرنا ہے اللہ سے۔ فرماتے ہیں خدایا ہمیں اپنے خوف سے وہ حصہ عطا فرما جو ہمارے اور معصیت کے بیچ میں حائل ہو جائے۔ خوف خدا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ وہ والا خوف سے وہ حصہ کہ جو معصیت، گناہ، بری چیز، برا کام جب انسان کرنے جاتا ہے تو خوف اس بیچ میں حائل ہو جائے، معصیت کے اور اللہ کے اطاعت کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خوف خدا حائل ہو جائے گا تو انسان ڈر جائے گا اور پھر گناہ نہیں کرے گا۔ گناہ کرتا ہی جب ہے جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ حملہ اس وقت ہوتا ہے جب یاد خدا دل سے نکل جاتی ہے، اور معصیت اس وقت ہوتی ہے جب خوف خدا دل سے نکل جاتا، گناہ اس وقت ہوتا۔ اللہ سے ڈرے گا تو گناہ نہیں کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سزا دے گا، مجھے جہنم کے حوالے کر دے گا، لہذا گناہ نہیں کرے گا۔ تو دعا کریں آپ کہ پالنے والے اپنے خوف کا وہ حصہ عطا فرما جو ہمارے اور معصیت کے درمیان بیچ میں حائل ہو جائے۔ یہ پیغمبر تعلیم فرما رہے ہیں دعا، اور آگے فرماتے ہیں کہ اور اپنی اطاعت کا وہ حصہ عطا فرما جو تیری رضا تک پہنچا دے۔ اطاعت خدا، اللہ کی اطاعت وہی مفید اور فائدہ مند ہے جو اللہ کی رضا مرضی تک ہمیں پہنچا دے۔ اب مثال تو آپ کے ذہن میں آ گئی اور وقت بھی آپ کے ذہن میں آ گیا، میں اس طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ اطاعت ایسی ہو جو اللہ کی رضا تک پہنچا دے، اطاعت ایسی ہو کہ جو اللہ کی مرضی خرید لے۔ جو حکم ہے
علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی، میرے بستر پر سو جاؤ۔ سو گئے، اطاعت کی حکم خدا حکم رسول کو مان کر، لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی مرضی تک پہنچے اور نفس اللہ نے خرید لیا اور اپنی مرضی دے دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اطاعت ایسی کریں کہ اس کی رضا حاصل ہو جائے، مرضی حاصل ہو جائے، خوشنودی حاصل ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں اور اپنے یقین میں سے وہ حصہ عطا فرما جو مصائب دنیا کو آسان بنا دے۔ دنیا کے مصائب وقتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ کوئی ظالم سے ظالم یہ سمجھتا ہو کہ میں اتنے مصائب کے اوپر ڈھاؤں، اتنے مصائب ڈھاؤں کہ یہ بیکار ہو جائیں، یہ مزمحل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں، تو یہ اس کا خیال خام ہے، اس لیے کہ مصائب دنیا کے زیادہ دیر نہیں رہتے، اور اس کے لیے تو بالکل نہیں ہے جسے اللہ پر یقین ہوگا کہ اللہ تو اس کا بدلہ لینے والا ہے، اللہ اس کی جزا دینے والا ہے۔ ان مصائب میں اللہ میرا مددگار ہے۔ مصائب یعنی مصیبت کے وقت انسان پر عجب عجب مصیبتیں پڑتی ہیں۔ جناب یوسف 7 تالوں کے درمیان تھے، بند، مصیبت تھی کہ نہیں تھی؟ اور ادھر سے دعویٰ زلیخا کر رہی ہے کہ دفن کر دوں گی یہیں۔ مصیبت کا وقت تھا، چاہا کہ اسے سزا دے، فوراً جبریل امین نازل ہو گئے اور فرمایا کہ یہ جو آپ نے سوچا ہے یہ نہ کیجیے گا۔ کیا اللہ نے آپ کو کبھی تنہا چھوڑا ہے جو آج چھوڑ دے گا؟ دروازوں کی طرف بھاگیے اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ یہ یقین ہے، یہ حصہ جو مصیبت کو آسان بنا دیتا ہے، لہذا دروازوں کی طرف دوڑے اور تالے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ ایسا یقین جو مصیبت کو آسان بنا دے۔ خدایا ہمیں ہماری سماعت، بصارت اور قوت سے بہرہ ور رکھنا، جب تک زندہ رکھنا۔ اپنی کانوں سے سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی قوت سے عمل کریں۔ مصیبت انسان کی یہ ہے کہ جب دوسرے کے کانوں سے سننے لگتا ہے، دوسرے کی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، دوسری کی قوت کا استعمال کرنے لگتا ہے۔ ہم جب تک زندہ رہیں ہماری قوت رہے ہماری پاس۔ پھر فرمایا کیا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کو ہماری وراثت قرار دے دینا۔ ہمارا انتقام ان لوگوں سے لینا جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم انتقام لے وہ اچھا ہے یا اللہ انتقام لے وہ اچھا ہے؟ اللہ جو انتقام لے گا اس سے بہتر کوئی انتقام نہیں ہو سکتا۔ لہذا دعا کریں کہ پالنے والے ہمارا انتقام ان لوگوں سے لینا جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ تو دعا کریں کہ پالنے والے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ان سے تو ہی انتقام لے لینا، اور انشاءاللہ اللہ انتقام لے گا۔ مظلوموں کا حامی خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور مظلوموں کی طرفداری بھی وہی کرتا۔ اور ہمارے دشمنوں کے مقابل میں ہماری مدد کرنا۔ پالنے والے ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ آنے پائے، یہ ضرور دعا پڑھیے گا آپ شب نیمہ شعباں۔ اور دنیا ہماری آخری آرزو نہ بننے پائے۔ دنیا بس دنیا ہی کے لیے سب کچھ نہیں، ہماری آخری آرزو مرضی پروردگار ہو، اطاعت پروردگار ہو، خوشنودی پروردگار ہو، لقاء پروردگار ہو، سب کچھ جو ہو وہی ہو، دنیا آخری خواہش نہ بننے پائے۔ اور ہمارے علم کی انتہا نہ قرار پائے، رک جائے، بریک لگ جائے، نہیں، مزید بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، اونچے سے اونچا علم ہمیں عطا فرمائے۔ ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر دینا جو مہربانی نہ جانتا ہو۔
دعا ضرور پڑھیے گا آپ حضرات. ترجمہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ عربی پڑھوں گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وقت بھی بڑھے گا، لیکن میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. یہ دعا ضرور کریں انشاءاللہ. جب سب مومنین مل کر شب نیمہ شعباں یہ دعا کریں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام حالات کو ہمارے حق میں سازگار کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ ہمارا یقین اس پر ہے، وہی کارساز ہے، وہی اپنے ملک کی ہر روز تدبیر کرتا ہے. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ اپنی مخلوق پر رحمت کرنے والے. دعا میں نے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کیا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے پاس دعا مومن کا ہتھیار ہے. اسی لیے دنیا والوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیسے کیسے ہتھیار دعاؤں کے رکھے ہوئے ہیں. آپ حضرات کو تو نہیں، لیکن مومنین آتے ہیں اور وہ مشکلات اپنی بیان کرتے ہیں. ایک صاحب آئے، وہ بتائیں گے آپ کو اگر جمعے میں ہوں گے تو. وہ مشکل میں پھنسے ہوئے تھے تو وہ آئے، ان کو ایک عمل جناب عباس علیہ السلام کا بتایا گیا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو حکومت مجھے پھنسائے ہوئے تھی، میرا عمل ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ وہ حکومت گر گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. تو میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے سب کو یہ توفیق دے کہ وہ انسان کو انسان سمجھیں، آدمی کو آدمی سمجھیں، پیار و محبت، مہربانی، شفقت سے ایک دوسرے سے مل کے رہیں. اس لیے کہ کام نہیں چل سکتا، انسان کا کام انسانی سے چلتا ہے، انسانیت کا کام انسانیت ہی سے چلتا ہے. لاکھ انسان کہے کہ ہمیں ان سے نہیں ملنا، ہمیں ان کے پاس نہیں جانا، لیکن اللہ ایسے اسباب اور حالات بنا دیتا ہے کہ ایک دوسرے کا کام ایک دوسرے سے نکلتا ہے. اس کے بغیر نہیں ہو پاتا، چاہے کتنا بھی انسان سخت ہو جائے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے شب نیمہ شعبان کی تمام برکتوں سے ہمیں بہراور فرما، بہرامند فرما، سب ہمارے حصے میں ان کو مقدر فرما، اور ہمیں اس شب کی تمام برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ. سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجاز بها. سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد علی کرم وجودا وعلی کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا. ونشهد ان لا الہ الا هو لطوف علی العباد بجودہ ولواد علی المذنبین بحلمہ. ونشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ قادۃ الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمہ. اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. بندگان خدا، نیمہ شعبان کی مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ شب جمعہ ہوگی، اور باقی انشاءاللہ جو 15 دن کی تاریخ ہوگی یوم ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ. تو آپ حضرات جب جمعے میں تشریف لائیں گے تو رات بھر کی عبادت سے تر و تازہ ہو کر جمعے کی نماز میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. تو اس وقت فضائل اور دوسری باتیں یوم سے متعلق
یوم نیمہ یعنی 15 شعبان سے متعلق آپ سماعت کریں گے، لیکن شب نیمہ شعبان جو اگلا شب جمعہ ہوگا بے حد مبارک شب ہے۔ زبان میں تھوڑا امام حسن علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے کہ سارا خطبہ آ کر شہزادی کو سناتے تھے پیغمبر کا، اور ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مولا علی کو سناتی تھی۔ پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے میرا بیٹا حسن سناتا ہے؟ تو امام مولا علی نے کہا ہم بھی سننا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ پردے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ تو امام حسن کی زبان میں کچھ تو کہا کہ کوئی سن رہا ہے، بابا سن رہے ہیں شاید۔ کہا کیسے معلوم؟ کہا میری زبان تو بزرگوں کے سامنے اگر پس پردہ ہوں تب زبان میں امام علیہ السلام، تو بزرگ اگر سامنے ہو تو بہرحال اثر تو تھوڑا بہت بزرگی کا پڑتا ہی ہے، اور علم کا اور تقدس اور تقوی کا، تو اس لیے تھوڑا ہو جاتا ہے معاملہ۔ لیکن ان کی دعائیں میرے شامل حال ہیں، دست شفقت میرے سر پر ہے، اللہ ان کے سائے کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے۔ میری مراد امام جمعہ آفتاب شریعت کی طرف ہے، اور انہی سے مراد ہے۔ شب نیمہ شعبان بہت مبارک شب ہے۔ اس شب کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ سے جب اس شب کے بارے کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے۔ اللہ اس رات میں، جسے شب برات کہتے ہیں، وہ شب نیمہ شعبان یعنی ولادت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کی رات ہے، مبارک رات ہے، بابرکت رات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اس رات میں اپنا فضل و کرم عنایت کرتا ہے اور بندوں کو اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ اس رات میں خدا کا تقرب حاصل کرو۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں پروردگار نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ اپنے سائلوں کو، یعنی جو اس سے سوال کریں گے، اپنے سائلوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا، سوائے اس کے کوئی ایسی الٹی سیدھی بےہودہ بات دعا مانگیں تو وہ تو نہیں قبول ہوگی، لیکن اور جو جائز حاجت ہوگی اور سوال کرے گا، پالنے والے میں سوال کرتا ہوں محمد و آل محمد کے واسطے اور وسیلے سے کہ میرے بچے صحت مند رہیں، مثلا یہ دعا۔ پالنے والے میں سوال کرتا ہوں کہ میری روزی میں کشادگی عطا فرما، یہ دعا ہے۔ پالنے والے میں دعا کرتا ہوں کہ مومنین و مومنات جو بیماروں نے شفا کامل و عاجل عنایت فرما، یہ دعا ہے۔ تو یہ سوال ہے، اہل بیت کے وسیلے سے دعا کیجیے گا، سوال کیجیے گا، اللہ جو ہے وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں پلٹائے گا۔ یہ وہ شب ہے، یہ وہ شب ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے، امام فرما رہے ہیں، یہ وہ شب ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے اسی طرح قرار دیا جیسے شب قدر کو پیغمبر کے لیے۔ لہذا اس رات میں اللہ کی حمد و ثنا کی کوشش کرو، وہ ساری دعائیں پڑھیے جو مفاتی میں یا دوسرے اعمال کی کتابوں میں۔ اس رات کی برکتوں میں عظیم ترین برکت یہ ہے کہ اس شب میں حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کی ولادت ہوئی۔ اس شب کے چند اعمال یہ ہیں: غسل جو باعث تخفیف گناہ ہے، گناہوں کو کم کر دے گا، غسل کرتے ہی آدھے گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جائیں۔ مکمل رات بیدار رہنا، دعا و استغفار و نماز میں۔ اس شب بیدار رہنے، جو نیمہ شعبان کو رات بھر شب بیداری کرے گا، ایسے شب بیداری کرنے والے کا دل روز قیامت مردہ نہیں ہوگا، روشن ہوگا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، جو اس شب کے بہترین اعمال میں ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے
کہ 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس رات زیارت امام حسین علیہ السلام کرے۔ کم سے کم زیارت یہ ہے کہ بالا خانے پر جائے، جہاں بھی ہو بالا خانے پہ جائے، داہنی طرف بائیں طرف دیکھ کر سر آسمان کی طرف بلند کر کے کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم سے کم اتنا بھی اگر کہے گا تو امید ہے کہ اس کو حج و عمرے کا ثواب دیا جائے گا، اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ تو ہے ہی۔ دعائے کمیل اسی شب اس کا ورود ہے، اسی شب تعلیم کی تھی آپ نے کمیل ابن زیاد کو، یہ دعائے کمیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی اہم یہ ہے، اس شب میں اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے دعائے کمیل کو۔ اس کا بھی ایک چھوٹی سی نشست رکھ سکتے ہیں 10-15 منٹ میں، جو روز پڑھتے ہیں وہ 10-15 منٹ میں پڑھ دیتے ہیں، تو 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کی اس دعائے کمیل کی بھی ایک نشست ہونی چاہیے۔ اسی شب وارد ہوئی ہے۔ تھوڑے کھانے پینے میں کمی ہو جائے، تھوڑا بریانی میں کچھ کمی کر لیجئے، تھوڑا ادھر ادھر آنے جانے میں، آتش بازی چھڑانے اڑانے میں تھوڑا سا وقت نکال کے، جو وارد نہیں ہوا ہے اس کو اس میں سے تھوڑا، میں منع نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگ خفا ہو جائیں گے کہ یہ تو ہر دفعہ کوئی نئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں، اس سب کو نہیں، مگر اس سے تھوڑا وقت بچا کے جو وارد نہیں ہوا ہے اس شب میں اور وہ ہم کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا وقت بچا کے دعائے کو میں ضرور پڑھیں، اور اسے پڑھنے کے بعد دیکھیے اس کے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دیجیے اس کے لیے بھی، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ اس میں مولا فرمانا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں، ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے، کیا بہترین دعا ہے، سبحان اللہ۔ اسی شب میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک عمل چھوٹا سا ہے، الگ سے ہے عمل، مگر ہے اسی شب میں وارد، کہ 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو نماز پڑھتا ہے سب کو یاد ہے یہ، 100 مرتبہ اس کو پڑھے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ ایک تسبیح 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الگ سے ایک عمل ہے، یہ چھوٹے سے وقت میں ہو جائے گا، میرے خیال 5 منٹ یا 6 منٹ میں یہ پورا عمل ہو جائے گا، اس کو ضرور کریں۔ نماز جعفر طیار بھی وارد ہوئی ہے، جو جمعے کے دن پڑھتے ہیں، آپ لوگ پڑھ کے آتے ہوں گے یا جو بھی، تو وہ نماز جعفر طیار بھی وارد ہوئی ہے۔ اس میں 100 رکعت نماز بھی ہے، اس شب میں آئی ہے کہ اس میں حمد کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں۔ اور بھی بہت سی نمازیں ہیں، لیکن یہ 100 رکعت نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں 100 رکعت نماز، مشکل نہیں ہے، پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسی چیز یا اللہ کے رسول نے ائمہ نے ایسی نہیں بتائی جو آدمی نہ کر سکتا ہو، رات میں سب ہو جائے گا، اور لوگ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ عریضہ ہر جمعے کو بھی ڈال سکتے ہیں آپ عریضہ، یا جب ضرورت پڑے تب ڈال سکتے ہیں، عریضہ لکھ کے تحریر کر کے آپ وہاں بھیج سکتے ہیں دریا میں۔ لیکن اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ پانی پاک ہونا چاہیے، نجس گندا، گومتی کا جو حال ہے وہ آپ جان ہی رہے ہیں کس طرح کی، تو کہیں دور آگے جا کے جہاں صاف پانی ہو، ادھر جو پل بنا ہے نیا اس طرف، کون سا وہ ہے سیتا پور، اس پر وہاں پانی صاف ہے، کل ہی میں دیکھ کے آیا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سب کے پاس ماشاءاللہ سواریاں ہیں، غار والی کربلا جاتے ہیں ذرا سا ادھر جا کے، اور وہاں عریضہ چھوڑ کے دعا پڑھ کے، اور وہاں سے پھر ڈالی گنج پل پہ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، وہاں بہت گندا پانی، صاف نہیں ہے۔ میں اسے نجس نہیں قرار دے رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن وہ پل جو بنا ہے اس پہ جائیں تو بہت صاف اور شفاف پانی ہے، یا نیچے اتر کے بھی جا کے آپ ڈال سکتے ہیں، وہاں پانی صاف اور شفاف ہے، اس میں ڈالیں آپ حاجت لکھیں۔ عریضے کے لیے یہ ہے کہ اس کو لکھ کر سورہ نور میں رکھیں، اور قرآن کے سورہ نور میں رکھیں، اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اس کی قبولیت کے لیے، اور پھر اس کے بعد اسے عریضے کو امام کی خدمت میں چھوڑ کے آئیں دریا کے اندر، تو انشاءاللہ جو اس میں لکھیں گے وہ بھی حاجتیں پوری ہوں گی۔ آپ نے رات بھر دعائیں مانگی، تمام سوالات کیے، اس کے بعد امام کو بھی آپ نے عریضہ لکھ کے بھیجا، تو کوئی انشاءاللہ حاجت چھوٹے ہی کہ نہیں جو آپ کی لکھی نہ جائے یا زبان سے جاری نہ ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو جائے۔ اتنے ذرائع ہیں، اتنے مواقع ہیں۔
ایک نماز ہے جو عشاء کے بعد ہے، جو بہترین اعمال میں شمار کی گئی ہے۔ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں حمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد قل هو اللہ، سلام کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی تسبیح الٹ جائے گی۔ جو نماز کے بعد تسبیح ظاہرہ پڑھتے ہیں اسے الٹ جائے گی، اس طرح پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد بہت سی دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ اگر حاجتیں بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں گی تب بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا کر دے گا۔ بندگان خدا، یہ اعمال ہیں انشاءاللہ، اور کتابوں میں تفصیل سے ہیں، آپ انہیں پڑھیں گے۔ میں نے ایک دعا میں ایک بات کہی تھی جس میں یہ تھا کہ اور ہمارے علم کی انتہا نہ قرار پائے۔ علم بہت ضروری ہے، علم اگر نہ ہوگا تو پھر معاملہ بننے والا نہیں ہے۔ اس سماج میں ہم رہ ہی نہیں سکتے بغیر علم کے۔ کتنے افراد ہیں یہاں جو اپنے بچوں کی روز تعلیمی سرگرمی کو چیک کرتے ہیں، بستے ہیں، کام پورا ہے کہ نہیں ہے، لکھ کے لایا ہے کہ نہیں لایا، رائٹنگ اس کی صحیح ہے کہ نہیں ہے، جو کچھ وہاں پڑھ کے آیا اس کو یاد ہے کہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ چیک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی اس کی ذمہ داری لے لے کہ ہم آپ کے بچوں کو چیک کر کے بتا دیں گے کہ کس طرح چل رہے ہیں، ایک دن دینا پڑے گا تو یہ کتنا اچھا کام ہو جائے گا۔ یاد آتے ہیں ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کعبہ علی اللہ مقامہ، ان کا حق ہے ہمارے اوپر، ساری قوم کے اوپر ہے، خاص طور سے تعلیم کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں۔ انہوں نے ادارہ قائم کیا یونٹی، اسے اور ترقی ہونی چاہیے، اللہ اسے اور ترقی دے، اس لیے کہ بچیاں وہاں جو جاتی ہیں کم سے کم ان کا پردہ تو محفوظ ہے، وہ مہذب تو ہیں۔ اور اسکولوں میں دیکھو کس طرح سے جا رہی ہیں، اور دوسرے شہروں میں دیکھو دروازے کے اوپر ہی اسکارف اتروا لیا جاتا ہے۔ یو پی کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں، لیکن وہاں پردے کے ساتھ تہذیب، تمدن، سبھی کچھ جتنا ہو سکتا ہے اتنا۔ ہم میں اگر خرابی ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہاں پوری کوشش اس بات کی، اور اس کی برانچیں کھلنی چاہیے اور پورے شہر پہ حاوی ہونا چاہیے، سب بچے پڑھنے چاہیے۔ کوئی پابندی نہیں لگا رہا ہوں کہ وہیں پڑھیے، نہیں، مگر اگر آپ کو اپنی تہذیب، تمدن، کلچر کو مینٹین رکھنا ہے تو اس طرح کے اسکولوں کو قائم کرنا پڑے گا اور ان میں بچوں کو بھیجنا پڑے گا۔ ہمیں اسکولوں کے بارے میں معلوم ہے، نگاہ ہے اسکولوں پہ شہر کے کس طرح کے ہیں، لہذا اس نے ایک پروگرام رکھا ہے چیمس، میں انگلش زیادہ نہیں جانتا، آپ خود ہی سمجھ لیجیے گا کیا ہے، جس میں بچوں کو یہ چیک کریں گے کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے اسکول میں کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، صحیح نہیں پڑھایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کے فارم آن لائن TMT کی ویب سائٹ پہ جا کے بھر دیجیے گا۔ 5 آخری تاریخ ہے اور 13 کو شاید اس کا ایگزام ہوگا، 13 اپریل کو، 5 مارچ کو اس کی آخری تاریخ ہے۔ لہذا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بچے کی سمت و رفتار کیا ہے، تعلیمی اعتبار سے، کمیت و کیفیت کے اعتبار سے کتنی ہے، کیسی ہے اور کیا ہے۔ لہذا آپ اس میں فارم بھریے اور پھر امتحان میں بچوں کو بٹھائیے۔ درجہ 4 سے یعنی کلاس 4 سے لے کر 11 تک، کلاس 11 تک بچے بیٹھ سکتے ہیں، کہیں کے بھی ہوں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس میں 40 سینٹروں پہ اس کا امتحان ہوگا اور وہ ہوگا۔ میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، کوئی دینی دنیاوی الگ الگ نہیں ہے، علم میں جب تک ہم دوسری قوموں کے شانہ بشانہ نہیں چلیں گے تب تک ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے یا آگے نکلنا ہے تو علم حاصل کرنا ہی پڑے گا، بچوں کو پڑھانا ہی پڑے گا، سارے کام چھوڑ کر اس پر لگنا ہی پڑے گا۔ نہ کھانے پہ لگنا چاہیے، نہ پینے پہ لگنا چاہیے، بلکہ یہ تعلیم پہ لگنا ہے ہم کو۔ اللہ ہماری باتوں میں اثر پیدا کرے، قوم کے کانوں تک یہ باتیں پہنچیں، اور انشاءاللہ 1-2 سال میں یہ آئے کہ لکھنؤ سے 10 پائلٹ نکلے ہیں، 10 MD ڈاکٹر نکلے ہیں، 20-50 انجینئر نکلے ہیں، ISPCS وہ امتحان میں آئے ہیں، تاکہ ہمارے دل کو قرار ہو اور ہمیں سکون ہو اور ہم دنیا میں سر بلند ہو جائیں۔ بندگان خدا، تھوڑے کہے کو بہت سمجھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمين المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل وعلى سيدة نساء العالمين وبذات خاتم النبيين سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.